اس نے مجھ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ میں اس وادی کے 3 راستوں پر جا سکتا ہوں، مگر چوتھے راستے پر میں نہ جاؤں۔ اس نے اس راستے پر آنے سے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ کہیں جائے گا میں اس راستے پر نکل آؤں گا۔ اور پھر میں اس راستے پر نکل آیا، اور پھر یہ ندی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہاں دیکھی، اور پھر تم سے ملاقات ہو گئی۔ تم سے ملاقات کہیں نہ ہو جائے، شاید اسی وجہ سے بگے دیو نے مجھے اس راستے پر آنے سے منع کر رکھا تھا اور مجھ پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اب پری بانو نے کہا، ہاں وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے ملو اور میں تم سے ملاقات کروں، کیونکہ بگا دیو مجھ کو پسند کرتا ہے، مگر میں بگے دیو کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی۔ اسے پتا تھا کہ اگر ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تو وہ شاید کبھی بھی مجھ سے شادی نہ کر سکے گا اور مجھے حاصل نہ کر سکے گا، اس لیے اس نے تم کو اس راستے پر آنے سے منع کر دیا تھا۔ اب رات ہونے کو ہے، تم واپس چلے جاؤ، اس کے آنے سے پہلے ہم کل پھر اسی جگہ پر ملاقات کریں گے۔ میں یا میری سہیلیاں بگے دیو کو تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی، اسی طرح تم بھی ہمارے بارے میں خاموش ہی رہنا۔ یہ کہہ کر پری بانو وہاں سے چلی گئی اور شاہ بہرام نے بھی واپس محل کا رخ کیا۔ آج اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، پہلی بار اسے یہ وادی حسین لگی تھی، اور پہلی بار ایک الگ طرح کی خوشی کا احساس شاہ بہرام کو ہو رہا تھا۔ بگا دیو اپنے ٹائم کے مطابق محل میں آ گیا۔ وہ شاہ بہرام کے لیے بہت سے پھل اور کھانے کو لایا تھا، اس کے علاوہ طرح طرح کے پکوان بھی وہ لایا تھا۔ اسے اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ شاہ بہرام چوتھے راستے پر ہو کر آیا ہے اور اس کی ملاقات پری حسن بانو سے ہو گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر مطمئن تھا، اور پھر اپنے معمول کے مطابق اگلی صبح وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شاہ بہرام نے اس چوتھے راستے کا رخ کیا، اور پھر وہ ندی پر پہنچ گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں حسن بانو بھی آ گئی۔ اس بار حسن بانو اکیلی تھی۔ اب اسی طرح روزانہ سلسلہ ملاقاتوں کا شروع ہو گیا۔ کبھی پری بانو اکیلی اور کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آتی، اور پھر یہ ملاقاتیں محبت میں بدل گئیں۔ شاہ بہرام پری بانو کے بغیر نہ رہ سکتا، اور یہی حال پری بانو کا تھا۔ دونوں کی محبت کیا شروع ہو گئی، دنیا ہی ان دونوں کو الگ سی لگنے لگی۔ پری بانو اور شاہ بہرام کی یہ محبت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن پری بانو نے شاہ بہرام سے کہا، شاہ بہرام اب ہم کو ایک ہو جانا چاہیے، یعنی ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ اب شاہ بہرام نے کہا، کیسے؟ تم ایک پری ہو اور میں ایک آدم ذات ہوں، اور پھر میں بگے دیو کی قید میں بھی ہوں، اور تم کہتی ہو کہ وہ تم کو پسند کرتا ہے، اس لیے اب تم ہی بتاؤ کہ کیسے شادی ہو سکتی ہے۔ پری بانو نے کہا، تم میرے والدین کی تو فکر مت کرو، میں تو ان کی مرضی کے بغیر بھی تم سے شادی کر لوں گی، مگر بگے دیو کو اس پر راضی کرنا لازم ہے۔ اگر وہ راضی نہ ہوا تو ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکے گی، اس لیے ہم کو کسی نہ کسی طرح بگے دیو کو اس شادی پر راضی کرنا ہے۔ اب شاہ بہرام نے کہا، ٹھیک ہے، مگر بگے دیو کو ہم کیسے راضی کریں گے؟ اس کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے؟ پری بانو نے کہا، اس کا ایک طریقہ ہے میرے پاس، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو بگا دیو راضی ہو جائے گا۔ تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم محل میں واپس جاؤ، اور جب بگا دیو تمہارے پاس آئے تو تم کچھ بھی کھانے سے انکار کر دو، اور جب وہ تم سے اس کی وجہ پوچھے تو تب تم اس سے کہنا کہ تم کو ایک چیز پسند آ گئی ہے، مگر وہ دیو ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے وہ چیز نہیں لا سکتا، حتیٰ کہ صرف وہی ہے جو وہ لا سکتا ہے، مگر وہ اصرار کرے گا تم نہ بتانا، اور پھر تم اس سے قسم لے کر مجھے اس سے مانگ لینا۔ وہ قسم پر پابند ہو جائے گا، انکار نہیں کر سکے گا، اور پھر وہ مجبور ہو جائے گا مجھے تمہارے سپرد کرنے کو۔
اس دن پری واپس چلی گئی اور پھر شاہ بہرام محل واپس آ گیا۔ اب اسے بگے کی آمد کا انتظار تھا۔ بگا جو حسب روایت آ گیا، اس نے کوہ کاف سے لائے ہوئے پھل اور کھانے شاہ بہرام کے آگے رکھ دیے، مگر شاہ بہرام نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اب بگے کو حیرت ہوئی اور اس نے شاہ بہرام سے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ شاہ بہرام نے کہا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے جو کہ تم لا سکتے ہو، مگر تم مجھے لا کر نہیں دو گے، مگر افسوس تم مجھے لا کر نہیں دو گے۔ اب بگے نے کہا کہ ایسی کیا چیز ہے جو میرے اختیار میں بھی ہے تو میں تمہیں لا کر نہیں دوں گا، مگر مجھے بتاؤ کہ تم کو کیوں نہیں لا کر دوں گا۔ شاہ بہرام نے کہا، بس تم نہیں لاؤ گے، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اب کی بار بگے دیو نے غصے سے کہا، دیکھو شاہ بہرام، مجھے بتاؤ تم کو کیا لا کے دوں۔ اب شاہ بہرام نے بگے سے کہا